پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کی جانب سے کون سا اہم بیان سامنے آیا؟ پاکستان پر بڑی پابندیاں آخر امریکہ نے کیوں لگائیں؟ پاکستان میں دہشت گردی ہر گزرتے دن کے ساتھ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اور پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے قوم کے نام کیا پیغام جاری کیا؟ اور تاریخی قرضہ کون اتارے گا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے معروف صحافی عمران ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کبھی بھی مدد کے لیے ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھا۔ نظام آج کل ٹرمپ کو عزت دو کی مہم چلا رہا ہے۔ دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے تک کیا گیا۔ کسی ملزم کو امریکہ کے حوالے کرنا ہی تھا تو عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی امریکہ کے سامنے اٹھا لیتے۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ سی آئی اے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں مدد کی۔ پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں۔ ایبے گیٹ حملے کے دہشت گرد کی گرفتاری ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنما کے اس بیان کے بعد یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف یہ پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہیں کہ وہ ٹرمپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ پی ٹی آئی صرف امریکہ میں لابی کر کے حکومت پر پریشر بڑھوانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ پاکستانی ریاست عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور عوام کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود حکومت کی جانب سے عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پی ٹی آئی اوورسیز کمیونٹی ٹرمپ انتظامیہ سے انگیجمنٹ کر رہی ہے تاکہ عمران خان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا جا سکے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، امریکہ سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ عمران ریاض نے بتایا کہ ٹرمپ کی نئی سفری پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانیوں کو امریکہ میں داخلے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملک کی سلامتی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کی خاطر نئی سفری پالیسیاں تشکیل دی گئی ہیں، جن کا اطلاق اگلے ہفتے سے ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد سے افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، میڈیا رپورٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مزید ممالک بھی سفری پابندی سے متاثر کن ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں، تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون سے ممالک ہوں گے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صدر ٹرمپ کی 7 اکثریتی ممالک سے آنے والے مسافروں پر ان کی پہلی مدت صدارت کے دوران پابندی کی طرف اشارہ کرتی یہ پالیسی اب ایک دفعہ پھر سے اپلائی کی جا رہی ہے، جبکہ یہ 2018 میں بائیڈن کے صدر بننے کے بعد اس پالیسی کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے متوقع نئی پابندی ان ہزار افغان شہریوں کو متاثر کر سکتی ہے جنہیں امریکہ میں پناہ گزینوں کے طور پر یا خصوصی تارکین وطن کے ویزوں پر دوبارہ آباد ہونے کے لیے کلیئر کیا گیا تھا، کیونکہ ناظرین میڈیا رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ افغانستان کو سفری پابندی کے لیے تجویز کردہ ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے علاوہ پاکستان کو بھی اس فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ اسٹیٹ جسٹس اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکموں اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے دفتر نے، جن کے رہنما اس اقدام کی نگرانی کر رہے تھے، ان کی جانب سے ممکنہ سفری پابندی کے حوالے سے تبصرے کی درخواستوں کا فوری جواب نہیں آیا۔ ناظرین، یہ چیز صاف ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ اب افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو بخشنے کو تیار نہیں۔ ٹرمپ کا یہ نعرہ ہے کہ امریکہ فرسٹ، لہٰذا جو بھی ممالک امریکہ میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا باعث بنتے ہیں، ٹرمپ ان کو یا تو ملک سے بے دخل کر رہا ہے یا پھر ان پر ایسی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ امریکہ میں کم سے کم آئیں۔ یہاں تک کہ ٹرمپ نے اپنے قریبی اتحادی بھارت تک کو نہیں بخشا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر بھارت ہم پر ٹیرس لگاتا ہے تو ہم ان پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے، لہٰذا بھارت کو بھی نہ بخشتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان کیا۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بنوں میں ہونے والے گھناؤنے حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، جبکہ مسلح افواج پاکستان کی عوام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کنٹونمنٹ پر دہشت گرد حملے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف کو جاری آپریشنز اور علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ریاست کی سلامتی استحکام کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی اور ملک کے استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف دفاع کا فریضہ ادا کرتی رہے گی، جبکہ کسی کو بھی
ملکی امن اور استحکام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگرچہ اس موقع پر اس واقعے کے ذمہ داروں کو بہادر فوجیوں نے فوری طور پر ہلاک کر دیا، تاہم اس بزدلانہ حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو بھی جلد انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جرأت مندانہ کارروائیوں کو سراہتے ہوئے حملہ آوروں کو ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینے پر ان کی تعریف بھی کی۔ ناظرین، جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ حالیہ دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ افغانستان ایسے عناصر کی محفوظ گاہ ہے۔ ناظرین، آرمی چیف کی جانب سے یہ بیان بہت بڑا ہے کیونکہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی آ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس حوالے سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی رک سکے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کی جانب سے کون سا اہم بیان سامنے آیا؟ پاکستان پر بڑی پابندیاں آخر امریکہ نے کیوں لگائیں؟ پاکستان میں دہشت گردی ہر گزرتے دن کے ساتھ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اور پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے قوم کے نام کیا پیغام جاری کیا؟ اور تاریخی قرضہ کون اتارے گا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے معروف صحافی عمران ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کبھی بھی مدد کے لیے ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھا۔ نظام آج کل ٹرمپ کو عزت دو کی مہم چلا رہا ہے۔ دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے تک کیا گیا۔ کسی ملزم کو امریکہ کے حوالے کرنا ہی تھا تو عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی امریکہ کے سامنے اٹھا لیتے۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ سی آئی اے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں مدد کی۔ پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں۔ ایبے گیٹ حملے کے دہشت گرد کی گرفتاری ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی رہنما کے اس بیان کے بعد یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف یہ پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہیں کہ وہ ٹرمپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ پی ٹی آئی صرف امریکہ میں لابی کر کے حکومت پر پریشر بڑھوانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ پاکستانی ریاست عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور عوام کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود حکومت کی جانب سے عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پی ٹی آئی اوورسیز کمیونٹی ٹرمپ انتظامیہ سے انگیجمنٹ کر رہی ہے تاکہ عمران خان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا جا سکے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، امریکہ سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ عمران ریاض نے بتایا کہ ٹرمپ کی نئی سفری پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانیوں کو امریکہ میں داخلے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ملک کی سلامتی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کی خاطر نئی سفری پالیسیاں تشکیل دی گئی ہیں، جن کا اطلاق اگلے ہفتے سے ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد سے افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، میڈیا رپورٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مزید ممالک بھی سفری پابندی سے متاثر کن ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں، تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون سے ممالک ہوں گے۔